ناول کا نیم ہے انتقام لال عشق اور اس کی رائٹر ہیں پریشا مانور۔ او لڑکی، بتا کدھر چھپایا ہے اپنے بھائی کو؟ پولیس کانسٹیبل عورت نے اسے دھکا دیا اور کمرے میں گھس گئی۔ وہ سیدھی صوفے پر جا گری تھی۔ کوہنی صوفے سے لگی تو درد کی ایک تیز لہر اس کی رگ و جاں میں سرایت کر گئی۔ نہیں ہے سادی گھر پر۔ کوہنی کو دوسرے ہاتھ سے تھامے وہ پیچھے بھاگی۔ او لڑکی، ابھی ہم جا رہے ہیں مگر پھر آئیں گے، تیرا بھائی آ گیا تو خود ہی بتا دینا، بچنے والا نہیں ہے وہ۔ پولیس والا انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی پیچھے کو ہوئی، بازو ابھی تک درد کر رہا تھا۔ پولیس والے دروازہ دھڑام سے کھولتے چلے گئے تھے۔ اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو روانی سے اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے گردن کو بھگو رہے تھے۔ دانی بیٹا، دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس کی ماں جو مارکیٹ تک گئی تھی واپس آنے پر گیٹ کھلا دیکھ کر چونکی، مگر دانی کو یوں روتے دیکھ کر تو ان کی جان ہوا ہوئی تھی۔ دانی میری بچی، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ اماں، ماں کو سامنے دیکھ کر وہ ان سے گلے لگی تھی اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ ان کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، وہ پولیس آئی تھی، سادی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ تو پھر کیوں آئی تھی؟ سادی نہیں ہے یہاں۔ ان کے اپنے آنسو بہہ نکلے۔ بتایا تھا اماں، وہ مان نہیں رہے۔ وہ یوں ماں سے چپکی تھی جیسے کوئی الگ کر دے گا ان دونوں کو۔ بس تم چپ کر جاؤ میرا بیٹا، بس۔ وہ اسے تسلی دیتی چپ کرواتی گئی تھی مگر خود رو دیتی تھی۔ 3 ماہ سے سادی غائب تھا، اوپر سے پولیس نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اماں، سادی نے کیوں مارا امان کو؟ آنسوؤں سے لبریز سرخ چہرہ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اس نے نہیں مارا، میرا بچہ قتل نہیں کر سکتا۔ امان تو دوست تھا اس کا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ پر یقین تھی۔ ساری دنیا قصوروار ٹھہرا دے مگر ایک ماں کا دل کبھی اپنے بیٹے کو قصوروار تسلیم نہیں کرتا۔ اماں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ واقعی وہ سہمی ہوئی تھی۔ جب پولیس گھر سے ہو کر جاتی تھی وہ ایسے ہی ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ میں اساور سے بات کرتی ہوں، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی انہوں نے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سوچنے لگی کہ اساور کو کیسے راضی کریں گے کیس ختم کرنے پر۔ چچی، ایک 16-17 سالہ لڑکی بھاگتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا سومو؟ اس کے اس طرح لپٹنے پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ ایک یہی تو تھی جس سے ان کا دھیان بڑھ جاتا تھا اس گھر میں، ورنہ تو ہر کوئی اس کا خون کا پیاسا بنا پھرتا تھا۔ چچی جان، میری دوستیں آ رہی ہیں، کل تو وہی والا کیک بنا دیں جو پچھلے مہینے ہاسٹل جاتے ہوئے بنا کر دیا تھا۔ ٹیبل سے سیب اٹھا کر بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ وہ مسکرائی تھی۔ کٹی ہوئی مرچیں فرائی پین میں ڈھلکتے ہی شو شو کی آوازیں آنے لگی۔ ہائی چیکس، سامنے سے آتے اساور کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ میری گڑیا گئی نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں ہی چلا آیا۔ دانی نے رخ موڑ کر خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ کل شام میں جاؤں گی چیکس۔ وہ چاچو کی جگہ چیکس یا پتہ نہیں چکس کہتی تھی۔ دانی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ دانی، چائے لاؤ میرے لیے۔ وہ کچن میں چلا گیا۔ دانی کی تیز چلتی دھڑکنیں ٹھہری اور پھر معمول پر آ گئی۔ اچھا چچی، آپا نے بلایا تھا نا، کچا چبا جائیں گی، جانتی ہے نا آپ ان کو۔ سومو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ دانی نے جلدی سے چائے کا پانی چڑھا دیا۔ کچھ شک نہیں تھا لیٹ ہونے پر وہ شخص چائے اس کے اوپر ہی پھینک دیتا۔ چائے لے کر وہ روم میں داخل ہوئی تو وہ جینز اور ٹی شرٹ پہنے گاڑی کی چابی پکڑی کہیں جانے کو تیار تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ آپ کی چائے۔ وہ خوفزدہ سی چائے لے کر آئی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے کھڑے ہی اس نے چائے پکڑی اور سپ لیا۔ اوہ تھو، چائے کا سپ لیتے ہی اسے اچھو لگے۔ چائے بنانی نہیں آتی تو مت بنایا کرو، خالہ لاڑ اٹھاتی ہوں گی، یہاں نہیں چلے گی یہ تباہی۔ وہ غصے سے اس کی طرف مڑا۔ کپ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سہمی سی پیچھے کھسکی۔ میں نے تو صحیح بنائی تھی۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، چہرے سے خوف واضح ہوا۔ صحیح بنائی ہے؟ ہاں، یہ لو پیو پیو۔ وہ چائے لے کر اس کی طرف بڑھا، زبردستی کپ اس کے منہ سے لگایا۔ چائے جھلک کر اس کی تھوڑی کو جلا گئی تھی۔ پیو نا، پیو خود ہی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ سسکیوں میں رونے لگی۔ چائے کا کپ کارپیٹ پر گرا تھا۔ چائے جھلک کر اس کی تھوڑی کو جلا گئی تھی۔ جاتے ہوئے وہ کپ بھی اس کے ہاتھ پر گرا گیا تھا۔ دائیں ہاتھ کا آدھا حصہ جل گیا تھا۔ وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایسی زندگی تو اس نے نہیں سوچی تھی۔ اس کے پاس رونے کے علاوہ اب تھا بھی کیا؟ گھٹنوں میں سر دیے وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ ناشتہ بنا دو۔ وہ جو ڈسٹنگ کر رہی تھی آواز پر چونک کر مڑی۔ سامنے اساور کی بڑی بھتیجی سائرہ کھڑی تھی، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زیادہ تر وہیں پائی جاتی تھی۔ شادی کو 3 سال ہونے کے باوجود ابھی تک خالی گود تھی۔ میں ڈسٹنگ کر لوں پھر بنا دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم تھا، کچھ خوفزدہ بھی تھا۔ اس کا سارا اعتماد یہاں کر ختم ہو گیا تھا۔ لڑکی، کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، میرے آگے زبان مت چلایا کر۔ سائرہ نے اس کی کلائی زور سے مروڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ دانین کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس کا ہاتھ پہلے ہی جلا ہوا تھا، اسے مزید تکلیف ہونے لگی۔
سائرہ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی، مگر اس گھر میں صفاق لوگ رہتے تھے، کسی کے در سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ جان پیاری ہے تو آئندہ اپنی زبان کو منہ کے اندر رکھنا۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ لڑکھڑا کر ٹیبل کے پاس گری، پاؤں ٹیبل کی پائنتی سے ٹکرایا، انگوٹھے کا ناخن اکھڑ چکا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ خون دیکھ کر وہ رو پڑی۔ نوٹنکی ختم ہو گئی ہو میڈم دانین، تو ناشتہ بنا دو۔ اس کے زخم کو نظر انداز کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ درد کو برداشت کرتے آنسوں کو پیتی پاؤں گھسیٹتی وہ کچن میں گھس گئی۔ اساور کا وہ جملہ روز اس کے کانوں میں گونجتا تھا، ونی میں آئی لڑکیوں کی یہی اوقات ہوتی ہے، اور اس کی تو کوئی اوقات رہی ہی نہیں تھی۔ اندر باہر سے وہ زخموں سے چور تھی، کچھ دکھتے تھے اور کچھ نہیں دکھتے تھے، اور یہ جو زخم دکھتے نہیں تھے وہی دکھتے بہت تھے۔ صبح سے کام کر کے وہ ادھموئی ہو گئی تھی، مگر وہاں کس کو احساس تھا اس کا؟ سب اپنا اپنا فرمائشی پروگرام لے کر چلے آتے تھے، جیسے وہ تھکتی ہی نہ ہو، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ وہ انکار کرتی تو دھمکی اور تشدد سے نوازا جاتا تھا۔ ابھی وہ اساور کی بھابھی کی فرمائش پر رات کے لیے بریانی اور قورمہ، سائرہ کی فرمائش پر اچار گوشت اور ظاہرہ کی فرمائش کا کیک بنا رہی تھی۔ اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس کا اماں کا فون تھا، وہ مسکرائی تھی۔ سارے دن کی تھکان، لوگوں کی باتیں بس اماں کا فون دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ السلام علیکم اماں، کال ریسیو کر کے کان سے لگائی تو وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں اماں جان، آپ تو جا کر بھول گئی مجھے، پرشکوہ انداز میں بولی تھی۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے ہی تو شکوہ شکایت ہر بات کر لیتی ہے اور ماں سن لیتی ہے، ورنہ دنیا تو بدلے میں ہنستی ہے، تڑپاتی ہے، مارتی ہے۔ نہیں میرا بچہ، ایسی بات تو نہیں۔ پہلوٹی کے بچے میں تو والدین کی جان ہوتی ہے۔ عافیہ کیسی ہے؟ اور چھٹکی مینا؟ وہ بہن اور بھانجی کی خیریت دریافت کرنے لگی تو وہ ترکی میں رہتے تھے، اماں بھی اس کی شادی کے بعد وہیں چلی گئی۔ وہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ ٹھیک ہوا؟ اساور خیال رکھتا ہے تمہارا؟ جی ماں، بہت زیادہ۔ آنسو آنکھوں سے بہنے کو تیار تھے، مگر وہ پی گئی۔ انہیں بہت مشکل ہوتا ہے اس ہستی سے جھوٹ بولنا جو بن کہے سب جان جائے۔ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے اذیتیں سہ کر پھر بھی کہنا خوش ہوں میں۔ مجھے پتا تھا وہ میرا مان نہیں توڑے گا، بھانجا ہے میرا، اتنا تو کر سکتا ہے وہ۔ ان کے لہجے میں اساور کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ جی واقعی، مان توڑنے والوں میں سے نہیں ہے وہ۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ تو وعدوں سے پھر جانے والا، خوابوں کو روننے والا انسان تھا۔ اس نے سوچا مگر کہہ نہیں پائی۔ وہ محبت بھی تو بہت کرتا ہے تجھ سے، بس رخشندہ مزاج کی گرم ہے، مگر بھابھی ہے تیری، اس کی کسی بات کو دل پر نہ لینا۔ اساور ہے نا تیری ڈھال، بس اس کی محبت میں برداشت کر جانا سب کچھ۔ وہ اب ساری ماؤں کی طرح اسے نصیحت کرنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی ان کو؟ جس شخص کی خاطر وہ برداشت کرنے کی تلقین کر رہی تھی وہی شخص تو بے رحم بنا ہوا تھا، آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا ہوا تھا۔ اچھا ماں، کھانا بنا رہی ہوں، جل نہ جائے کہیں۔ اس نے بات ختم کر کے فون بند کر دیا، مبادا اس کی ماں جان نہ جائے کہ کس کرب میں ہے وہ۔ کیوں؟ تو کیوں بناتی ہے کھانا؟ ملازم کدھر ہے؟ اس کی ماں کا ماتھا ٹھنکا۔ اماں، میری پیاری ماں، اساور کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے، اسی لیے ان کے لیے میں بناتی ہوں، باقی ملازموں کے ذمہ ہے۔ بڑی مشکل سے لہجے کو بھیگنے سے روکا اس نے، پھر بھی ایک آنسو گال پر بہہ نکلا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے آنسو پوچھا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو پھر شامت آتی اس کی؟ ہاں وہ پتر، وہ تیرے ہاتھ کے ذائقوں کا تو شروع سے ہی دیوانہ ہے۔ اماں ہنسی، دانین کو جان نکلتی معلوم ہو رہی تھی۔ اچھا نا اماں، باتوں میں نہ لگائیں، اللہ حافظ۔ مسکرا کر کال کاٹ دی۔ اتنی دیر سے رکے آنسو گالوں سے بہتے ہوئے گردن پر پہنچ گئے۔ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے رگڑ کر آنسو صاف کرتی وہ سالن چیک کرنے لگی۔ اماں کا خیال ہے یہاں مہارانیوں کی طرح رکھا ہے مجھے، کوئی ان کو بتائے بدلے میں دی ہوئی مہارانی بھی نوکرانی ہوتی ہے۔ اس کے آنے کے بعد ملازموں کی چھٹی کر دی گئی تھی، گھر کے سارے کام کو کوہلے کی بیل کی طرح اس سے کرائے جاتے تھے، مارکیٹ سے کچھ لانا ہوتا اسے بھیجا جاتا تھا۔ رات تک وہ تھکن سے چور ہو جاتی، دن بھر ساحرہ اور رخشندہ بھابھی اس کی جان کھا جاتی، رات کو اساور اس کی سانسیں روک دیتا تھا، اس کے طنز تشدد ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایسے میں اس کے پاس پھوٹ پھوٹ کر رونے کے علاوہ اور کیا بچتا تھا؟ آج ہفتہ تھا، 2 دن کے لیے کالج بند ہو گئے تھے، سب اسٹوڈنٹس اپنا اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ ان چھٹیوں کا انتظار پورے ہاسٹل کو رہتا تھا، ابھی بھی ہاسٹل سے اسٹوڈنٹس ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے، سب کے چہروں پر گھر والوں سے ملنے کی خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ بھی اپنا سامان پیک کر کے تیار ہو گئی، اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اچھا تو ندا میڈم، اے کے مجھے لینے آیا ہے، میں چلتی ہوں، اپنی دوست ندا کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ ایک کے ہے جو وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایک میرے موصوف ہے جو شرم کے مارے ڈوب نہ مرے، سب لڑکیوں کے سامنے کر لیں اگر مجھے پک۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا دکھڑا رویا۔ میرے اے کے جیسا ہر کوئی ہو، اٹس ناٹ پاسبل۔ اس کے گال پر چٹکی کاٹتی وہ مسکراتی ہوئی بیگ اٹھا کر ہاسٹل سے نکل آئی۔ سامنے ہی بلیک 3 پیس سوٹ میں
اے کے اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا اور ہاتھ میں پکڑی گلاسز آنکھوں پر لگا دی۔ ہائے، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اے کے نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اس کی طرف کہ کہیں وہ آ کر گلے ہی نہ لگ جاتی اس کے۔ منہ بناتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ ہائے کیا ہوتا ہے، کتنی دفعہ سمجھایا ہے السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ السلام علیکم جناب اے کے صاحب۔ وہ ہاتھ ماتھے پر لے جا کر جھک کر بولی تو اے کے کی ہنسی نکل گئی۔ کچھ نہیں، اے کے نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اے کے ایک سنجیدہ شخص تھا مگر اس لڑکی کا ساتھ اسے بہت ہنساتا تھا جو اس کی زندگی تھی۔ اے کے، اس نے چہرہ اے کے کندھے پر ٹکا دیا۔ گاڑی چلاتے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے ونڈو اسکرین کو دیکھنے لگا۔ تم شادی کے بعد مجھ سے گھر کے کام تو نہیں کراؤ گے؟ اس کا سوال اتنا معصومانہ تھا کہ لہجہ بھی وہ مسکرا اٹھا۔ ہو سکتا ہے، سوچوں گا۔ اے کے کو شرارت سوجی۔ واٹ؟ اسے 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی پھر اے کے۔ اس کا انداز واقعی کسی ڈریکولا جیسا تھا۔ اف، پاگل کرتی ہو تم۔ اے کے نے اس سے پنگا لے کر اپنا ماتھا پیٹا۔ گاڑی سگنل پر رک گئی تھی۔ ٹریفک کا مسئلہ دن بدن طول پکڑ رہا تھا۔ ایک خواجہ سرا اس کی سائیڈ سے سامنے آیا اور ایک دم سے پیچھے کو بدک گئی۔ خواجہ سرا چونکا۔ کچھ دے دو باجی اللہ کے نام پہ، خواجہ سرا تالی بجا کر بولا۔ وہ تو سہم کر پیچھے ہو گئی۔ اے کے نے والیٹ سے پیسے نکال کر اسے تھمائے۔ خواجہ سرا جاتے جاتے پلٹا۔ وہ جو سیدھی ہو کر بیٹھی تھی پھر سے خوف زدہ ہوئی۔ ڈرو مت لڑکی، خوف کو ختم کر اپنے اندر سے، ابھی تو تم نے طوفانوں کے ایک جہاں کا سفر کرنا ہے۔ خواجہ سرا شیشے پر جھکا ہوا تھا۔ آپ جائیں دیکھیں یہ ڈر رہی ہے۔ ایک کی تو جان ہوا ہوتی تھی، وہ ڈر کر بھی تکلیف سہتی تو۔ ڈر مت، بس یاد رکھ جو آپ کا درد برداشت نہیں کر پاتے وہی پھر سارے دردوں کی وجہ ہوتے ہیں۔ سگنل کھل چکا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ خواجہ سرا ساتھ ہی بھاگا آ رہا تھا۔ فریب اور دھوکے کے سلمانی ٹوپی پہن کر آتے ہیں، خبر ہی نہیں ہونے دیتے۔ سگنل کھلا، گاڑی رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ خواجہ سرا اب بھی ان کی گاڑی کے ساتھ بھاگتے بول رہا تھا۔ جوانی آزمائش ہے، جوانی صدقہ چاہتی ہے، اپنی جوانی کے بدلے اپنی دل لگی دان کر دے ورنہ حقیقت اور خواب کا فرق تا عمر رلائے گا۔ خواجہ سرا کہیں پیچھے رہ گیا تھا مگر اس کی آواز ابھی بھی اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ وہ بہت سہمی سہمی سی لگی اور بہت ڈر گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ابھی ہم گھر پہنچ جائیں گے، یہ لوگ تو روز کچھ نہ کچھ کہتے رہتے، اگنور کرو۔ اے کے اسے تسلی دینے لگا مگر پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ سردی کے موسم میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھی اور یہ سب خوف تھا خواجہ سرا کی باتوں کا نہیں، خواجہ سرا کا۔ سب کو کھانا دے کر ابھی وہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ نوالا اس کے گلے میں اٹکا۔ اسے کھانے میں جو چیز پسند نہیں تھی اسے وہی دی جاتی، وہ بھی بچی کچی، اور وہ حیران ہوتی اتنے امیر تھے یہ اور اس کی روٹی تک کو زہر کر دیتے پھر بھی۔ صبر کا گھونٹ بھرتی وہ کھانا کھا رہی تھی، آخر پیٹ کی آگ کو بھی تو بجھانا تھا۔ ماضی چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اماں جان، میں نہیں کھاؤں گی یہ کریلا، آپ کو پتہ ہے پھر بھی بنایا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی وہ نعرے لگا رہی تھی۔ آج تو کچھ نہیں ملے گا اور بہت عادتیں خراب ہو گئی ہیں تمہاری۔ ہاٹ پاٹ سے روٹی نکال کر اماں نے اس کے آگے رکھی۔ سادی فون پر مصروف ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اماں ڈانٹ رہی ہیں مجھے، اس نے رونی سی شکل بنائی۔ اماں کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ نہیں میرا دانی بچہ، ڈانٹ نہیں رہی، بلکہ بیٹا یہ بری بات ہے، تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ہم اس میں نقص نکالنے والے یا اللہ کی بناوٹ کو ناپسند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور سبزیوں سے تو انسان فٹ رہتا ہے، اماں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ سادی ایک مسکراہٹ ان دونوں پر اچھال کر باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پیزا تھا۔ اماں میری بہن کو مت ڈانٹا کریں، جو کہے مان لیا کریں، یہ لو کوئی ضرورت نہیں ہے کریلے کھانے کی، تمہارا پیزا۔ پیزا اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ یاہو، مان گئی تو جگر ہے میرا، بھلے سے 2-3 سال چھوٹا سہی پر جان ہے میری۔ پیزا کا پیس نکالتے وہ جوش سے بولی۔ اچھا تھوڑا بہنا مکھن کو بچا کر رکھو۔ سادی مسکرا دیا۔ وہ اسے خوشی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ اہم اسے کھانسی لگی تو اس کا تسلسل ٹوٹا۔ ماضی سے حال میں واپس آئی۔ کتنا حسین ماضی تھا اس کا گھر پرستان تھا اور وہ پری تھی پرستان کی، جو شہزادے کے انتظار میں دھوکہ کھا گئی۔ اب وہی شہزادہ ظالم دیو کا روپ دھار چکا تھا۔ برتن سمیٹتی وہ اٹھی، بچے ہوئے برتن دھوئے، جلا ہوا ہاتھ درد کرنے لگا مگر وہ برداشت کر گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر اس نے چاند کو دیکھا۔ اس کی اور چاند کی دوستی بہت پرانی تھی۔ اپنے دکھ پر چاند بھی دکھی لگتا، اپنی خوشی پر خوش لگتا، مگر آج اسے لگا چاند بھی ہنس رہا ہے اس پر، کیونکہ وہ چمک رہا تھا بہت غرور کے ساتھ۔ تم چمکو اور چمکتے رہو، تمہاری دوست تمہاری مکین تو غروب ہو گئی اساور کاظمی کی حویلی میں۔ اداسی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی بند کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں ظالم دیو ظلم کی تمام حدیں توڑے بیٹھا تھا۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے لگا اساور سو گیا ہوگا مگر وہ ادھر ادھر ٹہلتا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ڈھونڈو اسے ڈھونڈو، تمہارا کام ہے، معاوضہ ملے گا تمہیں۔ وہ غصے میں تھا۔ سادی رانا کی سانسیں میں اپنے ہاتھوں سے چھینوں گا۔
سرسری سی نظر اس پر ڈالتے اساور نے کال منقطع کی۔ آخری الفاظ پر دانین کا دل کانپا، دھڑکن ساکت ہوئی۔ بے جان نظروں سے مڑ کر اس نے اساور کو دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا بیڈ کی طرف بڑھا، تکیہ اٹھا کر کارپیٹ پر پھینکا۔ وہ حیرانی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ یہی سوؤ گی تم آئندہ؟ غصیلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بیڈ پر لیٹا۔ اساور، سردی ہے بہت، میں کارپیٹ پر کیسے سوؤں گی؟ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر آواز التجا سی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر مس دانین جمشید علی۔ اساور نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ وہ اب کچھ نہیں سننے والا تھا۔ دانین کو ساری رات یہیں گزارنی تھی، ٹھٹھرتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ وہ تکیہ رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھ کا درد، سردی کی شدت، خواب اور حقیقت کا فرق اس کی روح تک کو زخمی کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سکون سے سوئے اساور کو دیکھا۔ وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی اور وہ نفرت کرے گی، یہ بھی اس نے ٹھان لی تھی۔ بس یہ اذیت اور تکلیف کی جنگ اسے اپنے بھائی کے بے گناہ ثابت ہونے تک لڑنی تھی۔ اسے اپنے بھائی کی زندگی کو بچانے کے لیے اس جنگ میں مر جانا پڑتا تو وہ مر جائے گی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ سردی کی شدت نے کپ کپی طاری کر دی اس پہ۔ اس کا دل چاہا کہ جا کر کمبل میں دبک جائے مگر وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ بہت آسان ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں، مگر مطلب محبت کا سمجھ لینا نہیں آسان۔ محبت پا کر کھو دینا، محبت کھو کے پا لینا، یہ ان لوگوں کے قصے ہیں محبت کے جو مجرم ہیں، جو مل جانے پر ہنستے ہیں، بچھڑ جانے پر روتے ہیں۔ سردی اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈ کے مارے کپ کپی بن گئی اس کی۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی اس نے۔ نظریں بھٹک بھٹک کر ستمگر کی طرف چلی جاتی جو اسے ٹھنڈی کارپیٹ پر پٹک کر خود نرم گرم بستر میں خواب و خردوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ جو کبھی اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا اور اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا تھا، دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دانین نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس شخص کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ خوابوں کی پائیدان لڑکیوں کی دسترس میں ہوتے ہیں اور خواب سجاتی ہیں۔ اندیکھے رستوں پر محبت کی انگلی پکڑے چلی جاتی ہے اور یہی خوابوں کے دیس تا عمر رولتے ہیں، رلاتے ہیں۔ وہ دانین جمشید علی تھی، خواب نگر کی شہزادی۔ اس کے خواب بے لگام گھوڑے تھے جو خواب نگر میں دوڑتے پھرتے تھے۔ اس کی خوابیدہ آنکھوں میں برسوں شہزادی کی راہ تکی تھی اور پھر شہزادہ آیا اور اس میں کھو گیا۔ خواب نگر کی وہ شہزادی خوابوں کی راہ کی مسافر بن گئی اور پھر چھن سے خواب ٹوٹا۔ شہزادے نے ظالم دیو کا روپ دھار لیا۔ اذان کی آواز نے اس کی سوچوں پر بند باندھے۔ کپ کپاتی ہوئی وہ اٹھی، تھکاوٹ اور سردی سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ کھڑکی کے پاس آئی، تھوڑا سا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ قاسمی حویلی کے سامنے ہی مسجد تھی۔ مؤذن کی اذان رات کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ مرغ اذانیں دے رہا تھا۔ چرند پرند اذان کی آواز کے ساتھ اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے تھے۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ پردہ برابر کرتی، دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ وضو کرنے واش روم میں گھس گئی۔ وضو کر کے دوپٹہ صحیح سے اوڑھا، جائے نماز ڈالی اور نماز کی نیت باندھی۔ ہاتھ کا درد سردی سے نڈھال ہوتا تپتا جسم اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ نماز پڑھ کر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آنسوؤں نے ہچکیوں کا روپ دھار لیا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ سسکیوں سے رو دی کہ آواز سے رونے کی اجازت نہیں تھی اسے۔ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے بھائی کی زندگی کی جنگ جیت جاؤں۔ سوجی ہوئی آنکھیں بخار کی حدت سے بند ہو رہی تھی۔ میرا بھائی بہت معصوم ہے، اس پر لگے الزام کو غلط ثابت کر میرے اللہ۔ اس کی پھر سے ہچکی بندھی۔ میں یہ نہیں کہتی اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کئی لڑکیاں ایسی ہوگی جو اس سے بھی بڑے بڑے ظلم کا شکار ہوگی، بس میرے اللہ میری ہمت مت توڑنا، مجھے مضبوط کر دے۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی، اس سے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاتھوں کو منہ پر پھیرتی اس نے آنسو صاف کیے، جائے نماز لپیٹ کر دراز میں رکھی اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ بخار کی شدت اس کے انگ انگ کو توڑ رہی تھی۔ تپتے جسم درد سے پھٹتے درد کے ساتھ وہ غنودگی میں چلی گئی۔ خالہ جان سنبھالے اپنی ڈرپوک بیٹی کو، چھوٹی چھوٹی بات پر روتی ہے۔ وہ بمشکل اس کے خوف پر قابو پاتا اسے گھر تک لایا تھا۔ کون ڈرپوک؟ ہاں ڈی جے کسی سے نہیں ڈرتی، سمجھے؟ اپنے لیے ڈرپوک کا لفظ سن کر وہ اپنی پرانی جون میں لوٹ آئی تھی۔ اے کے اور ڈی جے کی ماں مسکرا اٹھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی بھی فیس سے پل بھر میں نکل آتی اور کبھی مہینوں لگ جاتے۔ خالہ جان آپ کی ڈی جے اب نارمل ہے آئی تھنک، اے کے نے ڈی جے کو چھیڑنے کے لیے کہا۔ اماں آپ دیکھ رہی ہیں اسے، مجھے یعنی کہ ڈی جے کو اب نارمل کہہ رہا ہے، ایل ایل بی کی اسٹوڈنٹ، مستقبل کی نامی گرامی وکیل کو۔ ڈی جے اپنی ماں کی طرف دیکھتی حیرانی سے بولی۔ وہ مسکرا دی۔ ان دونوں کی نوک جھونک لگی ہوئی رہتی تھی۔ تو کیا غلط کہہ رہا ہوں میں خالہ جان؟ اس نے ڈی جے کو مزید چڑھایا۔ تم نہ مجھ سے بات مت کرو۔ اپنے سامان کا بیگ وہیں پھینکتی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ ایک کا جاندار کہکا لاؤنج میں گونجا۔ سنو، محبت کرنے والے تو بہت خاموش ہوتے ہیں، جو قربت میں بھی جیتے ہیں، جو فرقت میں بھی جیتے ہیں، نہ وہ فریاد کرتے ہیں، فقط اشکوں کو پیتے ہیں۔ محبت کے کسی بھی لفظ کو چرچا نہیں کرتے، وہ مر کے بھی اپنی چاہت کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ بہت آسان ہوتا ہے کہنا محبت ہم بھی کرتے ہیں، محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ دانین دانین، نیم غنودگی میں اس نے اساور کی آواز سنی۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہی مگر پلکیں من من کی ہو رہی تھی۔
دانین اٹھو ناشتہ بنا کر دو، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا مگر اس کا جسم تو ہلنے سے انکاری تھا۔ پھر سکوت چھا گیا، اسے لگا اساور چلا گیا مگر چہرے پر پڑتے پانی کے سیلاب نے اس کی تمام حسیات کو جگا دیا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، اساور پانی کا خالی جگ لیے کھڑا تھا جو سارا کا سارا بس اس پر پھینک چکا تھا۔ پہلے ہی وہ بخار کی حدت سے دہک رہی تھی، بھیگے وجود نے اس پر مزید کپ کپی طاری کر دی۔ بمشکل پلکوں کو اٹھا کر اس نے ظالم دیو کی طرف دیکھا جو پورے جہاں کی سختی اپنے چہرے پر لیے کھڑا تھا۔ مہارانی صاحبہ، نیند پوری ہو گئی تو ناشتہ بنا دو۔ جگ کو میز پر پٹکتا وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نیم بے جان وجود کو گھسیٹتی شال اوڑھ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں پہنچی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں پہنچی۔ ناشتہ کر لے، ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ پرفیوم کی بوتل واپس ڈریسنگ پر رکھتا وہ آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ چائے دو، سلائس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ جلدی سے دانین نے چائے کا کپ اٹھایا، اس کی طرف بڑھایا۔ کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کانپا اور چائے چھلک کر اساور کی پینٹ پر گر گئی۔ اساور کا میٹر گھوما۔ جاہل عورت، تمیز نہیں ہے تجھے؟ اساور کا لہجہ وحشیانہ تھا۔ وہ سہم گئی۔ سوری، آواز کپ کپائی۔ سوری مائی فوڈ۔ اسے زور کا دھکا دیتا واش روم میں گھس گیا۔ دانین کا سر بیڈ کی پائنتی سے لگا۔ روح کی گھائل اب وہ جسم کی بھی گھائل ٹھہری تھی۔ ہاتھ سر پر لگا کر دیکھا تو خون بہہ رہا تھا۔ اس کی سانس ساکت ہوئی تھی، وہ ڈر گئی تھی۔ پینٹ بدل کر وہ باہر نکلا، بغیر اس کی طرف نظر ڈالے پاؤں کی ایک مزید ٹھوکر بیڈ کے پاس بیٹھی اس خواب نگر کی شہزادی کو مارتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس روانہ ہو گیا۔ بہتے خون کو دیکھتی وہ رو پڑی۔ ماضی کی ایک یاد آنکھوں کے پردے پر لہرائی۔ بیبی پنک پاؤں تک آتی فراک، مانگ کی صورت میں بالوں کو دونوں کندھوں پر پھیلائے وہ اپنے دوست کی شادی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ اساور لینے آیا تھا اسے۔ پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی دانین کی وہی سر انجام دیتا تھا۔ پوری طرح سے تیار ہو کر اس نے چوڑیاں پہنی اور چوڑیاں پکڑی اور پہننے لگی۔ ایک چوڑی اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی۔ ہاتھ کی پشت پر چھوٹی سی خراش ہوئی اور خون کا ننھا سا قطرہ ابھرا۔ خون دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوئی، اس نے زور سے چیخ ماری۔ لانچ میں بیٹھے اساور، سعدی اور اس کی امی گھبرا گئی، بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کو پہنچے۔ کیا ہوا؟ سعدی جلدی سے اس کے پاس پہنچا، لہجہ پریشان تھا۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، اس کے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ دکھاؤ مجھے۔ اساور نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ چوٹ چھوٹی تھی مگر اساور کو اسے تکلیف دینے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پریشان کرتی تھی۔ سعدی، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ اساور نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا، سعدی کی طرف دیکھا، وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا۔ جب تک اس کی پٹی نہیں ہوگی، دانین کی چیخیں گھر بھر میں گونج رہی تھی۔ پٹی ہوئی تو وہ چپ ہوئی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اسے بہت چوٹ لگی ہو۔ پریشان مت ہو بیٹا، اتنی بڑی چوٹ نہیں، اس کی ماں نے اساور کو مطمئن کیا۔ اماں، مجھے آرام کرنا ہے۔ چھوٹے سے زخم سے اس کو کمزوری ہو گئی تھی۔ اور شادی؟ نہیں جا رہی، دیکھیں طبیعت خراب ہے اس کی۔ سعدی اور اساور بیک وقت بولے۔ دانی نے مسکرا کر ماں کو دیکھا جو سر جھٹک مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سر میں درد کی ٹھیس شدت سے ابھری تو وہ ماضی کی یاد سے باہر نکلی۔ اس کا حال اور مستقبل اس کے ماضی سے بہت مختلف ہو گیا تھا۔ خود کو گھسیٹتی وہ ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سر اچھا خاصا پھٹ چکا تھا، خون ابل ابل کر بہہ رہا تھا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی مگر وہ تو بے ہوش تک نہ ہوئی، مرتی کیا؟ موجے عشق کی تلاطم خیز روانی جیسے اجڑا ہوا دریا، بکھرا ہوا پانی، تیری آنکھوں کی سرخی کا بیان، تیری شب بھر کی اداسی کی کہانی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ سر سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہا کسی نے، ماں باپ کے گھر چھوٹی سے چھوٹی چوٹ پر گھر سر پر اٹھا لینے والی لڑکی سسرال میں بڑی سے بڑی چوٹ بھی چپ کر کے سہ جاتی ہے۔ دوپٹے سے بے دردی سے اس نے چوٹ کو رگڑا، زخم مزید رسنے لگا۔ وہ اٹھی اور جا کر منہ دھو کر کچن میں گھس گئی۔ دن بھر نوکروں کی طرح اس سے کام لیا جاتا، اب درد محسوس کرنے کا وقت کہاں تھا اس کے پاس۔ دانی، ناشتہ بناؤ جلدی سے، میرے اور ماما کے لیے، اور ہاں مجھے پوری اور ماما کو آلو کے پراٹھے بنا دو۔ سائرہ اپنا فرمائشی پروگرام لے کر حاضر ہو۔ اس کی چوٹ دیکھی اور مسکرا دی، اس کے درد پر سکون ملتا تھا اسے۔ جی آپ جائیں، میں بنا کر کمرے میں بھجواتی ہوں۔ بخار کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ پانی پیتی سائرہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا گلاس نیچے پھینک دیا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ دانی نے سہم کر سائرہ کو دیکھا۔ کانچ سمیٹ لینا۔ ایک ادا سے مسکراتی سائرہ کچن سے چلی گئی۔ جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ بنایا، پھر لے کر کمرے میں پہنچی۔ سائرہ اس کی ماں بیٹھی ٹی وی انجوائے کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے بھابھی کا مسکراتا چہرہ پتھر ہوا، لب بھینچ لیے، آنکھوں میں غصہ، نفرت، حقارت، جانے کیا کچھ درایا تھا۔ دانین کو لگا وہ ایک منٹ اور یہاں رکی تو اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ سانس بند نہ بھی ہو، بھابھی اسے کچا چکھا جائیں گی۔ ٹرے اس کے سامنے رکھتی وہ جلدی سے کمرے سے نکل آئی، بھاگتے ہوئے کچن میں پہنچی۔ ٹوٹے کانچ کو وہ فراموش کر چکی تھی جو سیدھا اس کے دائیں پاؤں میں گھسا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی، وہ وہیں بیٹھ گئی، مارے درد کی اس کی گھگی بن گئی۔ اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونا چاہتا تھا مگر وہاں اس کا رونا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جو کہتا تھا کبھی کہ آنسو نہیں آنے دوں گا آنکھوں میں، وہ شخص پتھر ہو چکا تھا۔ چچی ناشتہ۔ وہ سومو کو بریک لگا، اس نے کچن میں سسکتی ہوئی دانین کو دیکھا۔ پاس پڑے جھاڑو سے کانچ کو ایک سائیڈ پر کرتی وہ اس کے پاس بیٹھ گئی جو گھٹنوں میں سر دیے بے آواز ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چچی۔ سومو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ایک دم جھٹکا لگا۔ دانین آگ بنی ہوئی تھی،
बुखार ने उसके जिस्म को तपा डाला था। चची बुखार है आपको तो? सोमू परेशान हुई। कुछ नहीं होता सोमू, ठीक हूँ मैं। दानिश ने घुटनों से सर उठाया तो सोमू को झटका लगा। उसके सर से भी खून बह रहा था। चची ये सब क्या है? बुखार, सर और पाँव से खून? सोमू का लहजा भीगा। कुछ नहीं सोमू, ये कांच लग गया पाँव में। वो मुस्कुराई। नम आंखों से मुस्कुराना अजियत की इंतहा थी। शख्स ने हाथ उठाया आप पर? सोमू के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा दर आया। चले आप मेरे साथ हॉस्पिटल। तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी या कुछ हो गया आपको तो? सोमू परेशान थी उसके लिए। बेफिक्र रहो सोमू, बहुत ढीठ जानू, कुछ नहीं होगा मुझे। सोमू की इतनी फिक्र पर उसका लहजा भर आया। चची मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चले मेरे साथ। उसे हाथ से पकड़कर तकरीबन घसीटती हुई बोली। सोमू काम है अभी मुझे बहुत, बाद में चलेंगे। उसने एहतजाज करना चाहा मगर सोमू पर कोई असर ना हुआ। उसे खींचती हुई अपने साथ ले जा रही थी। जला हुआ हाथ, जख्मी पाँव, फटा हुआ सर इतना दर्द कर रहे थे कि उसने खामोशी इख्तियार कर ली। ड्राइवर अंकल गाड़ी निकालें। सोमू ने ड्राइवर को आवाज़ दी जो सामने बैठा हुआ था। सॉरी छोटी बीबी, असावर साहब का हुक्म है दानिश बीबी कहीं नहीं लेकर जाना। ड्राइवर की बात पर सोमू को आग लग गई। दानिश का दिल डूबा। दिल ने वो पानी रसना शुरू किया जो आंख से निकलकर आंसू कहलाता था। सही है, मत लेकर जाएं आप, मैं खुद ले जाऊंगी। फ्रंट डोर खोलकर सोमू ने दानिश को बिठाया, फिर घूमकर ड्राइवर के पास पहुंची। उसके हाथ से चाबी खींची, गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और जन से भगा कर ले गई। पीछे खड़ा ड्राइवर असावर के गुस्से से डर गया। जल्दी से असावर को कॉल लगाई। साहब वो सोमू बेटी दानिश बीबी को लेकर कहीं चली गई हैं। साहब रोका था, वो मुझसे चाबी लेकर खुद ड्राइव करके चली गई। माफ़ कर दे साहब। ड्राइवर को अच्छी खासी शायद सुनाई गई थी, वो डर गया था। साहब, उसकी बात मुंह में रह गई। दूसरी तरफ से कॉल कट कर दी गई। करे कोई भरे कोई, ड्राइवर बुड़बुड़ाते हुए अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। आज इतवार का दिन था। डीजे गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। हॉस्टल से घर आकर इसका यही तो काम होता था, खाना पीना और सो जाना। पराठों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। गर्मा गर्म पूरियां राशिदा बेगम अम्मा बी के साथ तल रही थी। पराठों की महक इसे लगी तो वो फौरन उठ बैठी। खाने पीने की वो बहुत शौकीन थी। छलांग लगाकर बेड से उतरी। बिखरे बालों को कैचर में जगड़ती बगैर मुंह धोए हुए किचन की तरफ भागी। याहू पूरियां! वो खुशी से चहती अम्मा बी के गले लग गई, जो उनकी बरसों से नौकरानी थी। अब तो वो घर का फर्द बन चुकी थी। खबरदार हाथ लगाया तो पहले हुलिया दुरुस्त करो। पराठा तलती राशिदा बेगम ने चिमटा उसके उल्टे हाथ पर मारा। उफ अम्मा, बाद में हो जाऊंगी फ्रेश ना, प्लीज़ अभी खाने दें। उसने हाथ पूरियों की तरफ बढ़ाया। डीजे जाओ। इस बार राशिदा बेगम ने बाकायदा आंखें निकाली। डीजे ने रोने सी सोच बनाकर अम्मा को देखा। बाहर से आता एके इसके तासुरात देखकर हंस पड़ा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। एके किचन में ही चला आया। ज़बरदस्ता नाश्ता देकर उसकी आंखें चमक उठी। तुम क्या सुबह सवेरे ही सूखा बूथा लेकर पहुंच जाते हो? बड़े आए वेले इंसान। कहते ही उसने हाथ दोबारा से पीड़ों की तरफ बढ़ाया। राशिदा बेगम ने चिमटे का कारी वार किया तो वो सी करके रह गई। ये आज मतला अबर आलूद क्यों है? एके मुस्कुराया और शेल्फ पर चढ़कर बैठ गया। ये जो तुम्हारा मतला है खा खा कर फट जाएगा मगर खाने से बास नहीं आएगा। अम्मा बी ने भी अपना हिस्सा डाला। एके का कहका बेसाख्ता था। अम्मा बी आप भी? डीजे को सदमा हुआ। कह तो ठीक रही हैं अम्मा बी, थोड़ा अपने वजन पर ध्यान दो, फटने को बेताब ही है। राशिदा बेगम ने भी उसे छेड़ा। आप में से कोई मुझसे बात मत करे। मुंह फुलाती वो पाँव पटकती कमरे में घुस गई। माइंड कर गई वो। हालांकि वजन की बात पर वो नाराज हो जाती थी, ना क्या करे ना। एके को बुरा लगा था यूं इसका मजाक बनना। कोई नाराज नहीं होती, अभी पूरियों की खुशबू पाकर बेसब्री दौड़ती हुई चली आएगी। अम्मा भी ने कहा तो एके और राशिदा बेगम मुस्कुरा कर रह गए। मोहब्बत समेट लेती है जमाने भर के रंजो गम। सुना है दोस्त अच्छे हो तो कांटे भी नहीं चुभते। मरी की ठंड तो वैसे ही हड्डियों को चीरती है, ऊपर से दिसंबर का महीना खन की फिजा में फैली हुई थी। आसमान ने चांद को अपने अंदर समाया तो दिन की सफ़ेद चादर ने दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था। ऐसे में लॉरेंस कॉलेज मरी के स्टूडेंट बिस्तरों में दुब के ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। वार्डन जहाँ दांत की कड़क आवाज़ पर सब आंखें मलते बिस्तर छोड़कर वॉशरूमों को भागे। सर्दी से बचने के लिए ऊपर नीचे जल्दी जल्दी शर्टें चढ़ाकर गाउन की तरफ दौड़ लगा दी। अबे सादी, तूने फिर मेरी बनियान पहनी? छुट्टी के बाद तुझे पूछता हूँ। लाइन में लगे लड़के भाग रहे थे। इनमें से भागते हुए अमान दबी आवाज़ में गर्राया, क्या यार, तेरी बनियान मेरी बनियान और मेरी बनियान भी मेरी ही बनियान। सादी ने उसे छेड़ा। ये एडवांस था। अमान ने इधर उधर देखते उसकी कमर में धमोका मारा। बाकी उधार तेरी तो। सादी उसकी तरफ बढ़ा। सादी राना, ईमान कासमी। वार्डन जहांदाद की आवाज़ पर सादी का अमान की तरफ बढ़ता हाथ रुका। तुम दोनों ने नाक में दम कर रखा है पूरे कॉलेज के। कल भी सेकेंड ईयर के शफीक ने तुम दोनों की शिकायत की थी। वार्डन जहांदाद की कड़क आवाज़ और इतनी तेज थी कि बंदा सुनकर 2 कदम पीछे खिसकता। इस शिब्बो को भी जुबान लग गई। अमान बुड़बुड़ाया। सादी ने इस बात में सर हिलाया।
کیا بول رہے ہو؟ اونچا بولو، وارڈن جہاداد اپنی اصلی انداز میں بولا۔ سوری، یک لفظی ادائیگی دونوں نے بیک وقت کی اور سر جھکا کر منہ پر معصومیت طاری کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی جانے دے رہا ہوں، اگلی بار پرنسپل کے پاس لے جاؤں گا، اپنی کڑک آواز میں وارڈن جہاداد انہیں وارن کرتا چلا گیا۔ وہاں کھڑے اکا دکا اسٹوڈنٹس کی ہنسی چھوٹی۔ تم لوگوں کی سعدی نے جو آنکھیں دکھائی تو سب فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ نکلنا خلد سے عالم کا سنتے آئے ہیں، لیکن آج بہت بے آبرو ہو کر وارڈن کے شر سے ہم نکلے۔ ایمان نے غالب کے شعر کو بگاڑتے ہوئے سر سی آ بڑھی۔ چل بیٹا، اسمبلی میں نہ پہنچے تو پرنسپل نے بہت بے آبرو کر کے ہمیں کالج سے نکالنا ہے۔ سعدی نے سر سی آ بڑھی۔ دونوں شکل پر شیطانی معصومیت سجا کر سر جھکا گراؤنڈ کی طرف بڑھ گئے۔ ایک جذبہ چاہت کا من میں میرے جاگا ہے، چھوڑ کر دل کی دھڑکن خالی، جب دل لے کر وہ بھاگا ہے۔ میں بیٹھا تھا سوچوں میں گم، زور پر اس دن بارش تھی، سارے موسم کھل اٹھے تھے، دور کہیں ایک سازش تھی۔ تب جو تم سے پیار ہوا تھا، کیا فرمانا وہ عجب تھا، جب یہ پوچھا نام بتا دو، دل دیا ہے جان بھی دیں گے گر یہ احسان تم جتا دو۔ میں نے پوچھا کیسے جانا، اس کا کہنا دل نے مانا، خلق پر تیری مر مٹے ہم نہ کرنا کوئی بہانہ۔ سوال ہوا اب منزل کا، جواب ملا بہت قریب رہتے ہیں ہم سانسوں میں۔ موبائل کی میسج ٹون بجی تو کتابوں میں سر دیے بیٹھی ڈی جے چونکی۔ کل ہی وہ ہاسٹل واپس آئی تھی۔ وہ اور آنیا کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ ڈی جے نے فون اٹھا کر دیکھا، ایک ایک کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ آنیا نے سر اٹھا کر مسکراتے ہونٹوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے میسج پڑھتے دیکھا۔ خیر ہے، کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ پین کان کے پیچھے لگاتی آنیا نے اسے چھیڑا۔ ایکے نے نظم بھیجی ہے۔ وہ ہلکا سا شرمائی۔ آنیا کی ہنسی چھوٹی۔ کیا ہے؟ ڈی جے چڑ گئی۔ یار شرما کیسے رہی ہو تم؟ دفع ہو۔ آنیا کو دھکیلتے موبائل لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ویسے یار رشک آتا ہے تجھ پر، اتنا محبت کرنے والا، اوپر سے ڈیشنگ بندہ، واہ یار۔ آنیا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ ڈی جے مسکرا دی۔ واقعی اس نے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کیا تھا۔ چل تو پڑھ، میں بزی ہوں ابھی۔ موبائل کان سے لگا دی ڈی جے نے آنکھ ونک کر کے کہا۔ آنیا دوبارہ کتابوں میں گھس گئی۔ ڈی جے مسکراتی ہوئی فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ ریش ڈرائیونگ کرتی سومو دانی کو لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹر سومو کی دوست کی بہن تھی تو ان کو آسانی سے اپائنٹمنٹ مل گئی۔ سر پر چوٹ کیسے لگی آپ کی؟ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے بعد اب سر پر پٹی کر رہی تھی۔ واش روم میں گر گئی، دانی نے جھوٹ بولا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے مس کاظمی، پاؤں بھی زخمی کیا ہوا ہے، ہاتھ بھی جلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اچھی خاصی بھڑکی تھی اس پر، بھلا ایسے کون لاپرواہی کرتا ہے؟ تھوڑی بے پرواہ سی ہوں تو لگ گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ پٹی کر دی ہے میں نے آپ کی، کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں، لے لینا۔ پرسکرپشن ڈاکٹر نے سومو کی طرف بڑھایا، جسے سومو نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ ختیجہ آپی، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ سومو پریشان تھی۔ کتنے کیسز ایسے تھے اس نے جب چونٹیں بگڑ کر ناسور بن جاتی تھی۔ نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر، ختیجہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں ڈاکٹر، خدا حافظ۔ کہتی وہ دونوں دروازے تک پہنچی جب ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، سومو۔ جی ختیجہ آپی۔ سومو پلٹی۔ جب تک ان کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے ان کو گھر کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر نے ہدایات دی۔ شور، سومو نے کہا اور دانین کو لے کر ہاسپٹل سے نکل گئی۔ رات ہونے کو تھی، دانین اور سومو کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کہاں ہوتی ہیں آپ بھابھی؟ اور تم سائرہ روک نہیں سکتی تھی سومو کو؟ اصاور غصے میں ادھر ادھر چکر کاٹتا پھر رہا تھا۔ میں کمرے میں تھی چاچو، اور سومو کا پتہ ہے آپ کو کتنی ضدی ہے، کسی کی بھی نہیں سنتی۔ سائرہ نے اپنی صفائی دی۔ اصاور کے سامنے اس کی بھی بولتی بند ہو جاتی۔ اور بھابھی آپ؟ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ نظر دروازے پر پڑی جہاں سے سومو لنگڑا کر چلتی دانین کو سہارا دے کر لا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک درمیانے عمر کی عورت تھی جو امابی کی بیٹی تھی۔ سومو، کیا طریقہ ہے یہ بیٹا؟ ہم یہاں پریشان ہو رہے تو آپ نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا؟ ایک نظر دانین پر ڈال کر وہ سومو کی طرف مڑا۔ دانین آپی کو ہاسپٹل لے کر گئی تھی، اس نے چچی کی جگہ آپی کہا، جو وہ پہلے کہا کرتی تھی۔ پھر اصاور سے شادی کے بعد چچی کہنے لگی۔ کیوں، اس مہارانی کو کیا ہوا؟ سائرہ نے سرتا پیر اس کا جائزہ لیا، وہ سہم گئی۔ کل آپ کو بھی لے چلوں گی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ سائرہ آپی، دکھ نہیں رہا کتنی چوٹیں آئی ہیں؟ سومو نے دو بدو جواب دیا۔ اس کی بات پر اصاور نے دانین کو دیکھا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں کا زخم لگڑا کر چلنے کی وجہ سے جلے ہوئے ہاتھ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ دانین نے جھکی پلکیں اٹھا کر بڑی آنکھوں کے ساتھ پرشکوہ انداز میں اسے دیکھا۔ اصاور نے نظریں پھیر لی۔ پھر بھی بیٹا تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ اصاور تھوڑا نرم پڑا۔ اصاور چچا، بتاتی تو جب آپ نے ان کے گھر سے باہر جانے پر پابندی نہ لگائی ہوتی۔ سومو کے لہجے سے ناراضگی آیا تھی۔ وہ جب بہت زیادہ ناراض ہوتی اسے چچا کہتی۔ یہ کون ہے؟ درخشندہ بھابی نے پیچھے کھڑی درمیانی عمر کی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ امابی کی بیٹی ہے، گئی تو میں امابی کو لینے تھی مگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کو لے آئی، سومو نے کہا۔ کیوں؟ سائرہ نے اپنے ازلی بدتمیز انداز میں سوال کیا۔
کیونکہ دانین ابھی کو چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، تو یہ اب سے کوئی کام نہیں کریں گی، گھر کا جو کام ہوگا فقیرہ بی کو بتا دینا۔ سومو نے کہا تو سائرہ اور درخشندہ کا مارے غصے کے برا حال ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہوگی، اپنی ماں سے پوچھے بغیر فیصلہ لو۔ درخشندہ بھابھی نے آگے بڑھ کے اسے زوردار تھپڑ سومو کو رسید کیا۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی، بچی ہے۔ اساور نے سومو کو کھینچ کر ان کے آگے سے ہٹایا، ورنہ دوسرا تھپڑ بھی تیار تھا۔ بچی ہے تو بچی بنے، میری ماں نہ بنے، اس گھر کے فیصلے میں لیتی ہوں اور میں ہی لوں گی۔ درخشندہ بھابھی کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ سائرہ مسکرائی، ٹھیک ہے آپ چلائے حکم، جس پر چلانا ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ سومو نے دانین کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو رکو سومو بیٹا، فقیرہ بھی یہیں رہیں گی، آپ کہیں مت جانا۔ اساور نے سومو کا ہاتھ پکڑا۔ درخشندہ اور سائرہ تو حیران تھی، سومو اتنی خودسر کب سے ہو گئی؟ آپ سب سن لیں، دانین پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گی میں۔ سومو تقریباً چیخی ہی تھی، کتنی چلتر لڑکی ہو تم، میرا بیٹا تمہارا بھائی کھا گیا اور اب میری بیٹی کو تم نے میرے ہی خلاف کر دیا۔ درخشندہ بیگم بھپری ہوئی دانین کی طرف بڑھی۔ ماما پلیز۔ سومو دانین کے آگے بڑھی، درخشندہ وہیں رک گئی۔ نہیں مارا سعدی نے امان بھیا کو، اگر مارا ہوا ہے پھر بھی دانین کو سزا دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ سومو غرائی۔ دانین تو درخشندہ سے سہم کر سومو کے پیچھے چھپ گئی۔ سومو اب آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ اساور کو اس کے لہجے سے زیادہ سعدی کو بے گناہ کہنا برا لگا۔ او پلیز بدتمیزی کی بات مت کریں آپ، وہ کیا ہوتی ہے؟ دانین کا جلا ہاتھ اور پھٹا سر بتا رہا ہے۔ سومو نے سارا لحاظ آج بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ اساور کی نظریں جھک گئی۔ فقیرہ بی، دانین آپی کو روم میں لے جائیں۔ سومو نے فقیرہ بی کو کہا، جو دانین کا ہاتھ پکڑ کر لنگڑاتی ہوئی دانین کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چچا آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے، اساور سے شکوہ کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم نے دیکھا اساور، کیسے سومو میرے بیٹے کے قاتلوں کی سائیڈ لے رہی ہے؟ میرا امان تو مر گیا نا، میرا منتوں مانگا بیٹا، میرا جگر کا ٹکڑا۔ درخشندہ بیگم کی آہ پکار شروع ہو گئی تھی۔ سائرہ اور اساور کے لیے پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہاں ہر طرف عجب سما، سب ہی خود پسند، سب ہی خود نما دل، بے سکون کو نہ مل سکا کوئی چارہ گر۔ بڑی دیر تک مجھے زندگی ہے عزیز تر، اسی واسطے میرے ہمسفر مجھے قطرہ قتلہ پلا زہر جو کرے اثر بڑی دیر تک۔ سومو کیا تھا یہ سب؟ سائرہ دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سومو نے جلدی سے تکیے کے نیچے کچھ چھپایا۔ سائرہ کے اس طرح آنے پر وہ سٹ پٹا گئی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، مگر سائرہ کا دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ کیا کر دیا اب میں نے اپیا؟ سائرہ کے چہرے کے تاثرات جانچتی وہ الماری کھول کر کھڑی ہو گئی، جیسے چہرے پر چھائی سرخی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ امان چلا گیا، اب تم بھی چھوڑ جانے کی باتیں کر رہی ہو تو ماما ڈر گئی ہیں تم سے۔ سائرہ کا لہجہ تیز تھا۔ ماما کو کہنا مجھ سے مت ڈرے، میں تو بول کر دل کی بھڑاس نکال لیتی ہوں۔ ڈرو دانین سے، وہ چپ رہ کر سہ جاتی ہے۔ یاد رکھو اپیا، مظلوم کی چپ کا حساب اللہ لے لیتا ہے، وہ ناانصافیوں کو بخشتا نہیں ہے۔ سومو کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا، جو سیدھا دل پر اثر کرتا، مگر سامنے سائرہ قاسمی تھی، جذبات کو جوتی کی نوک تلے مسل دینے والی۔ تم کیوں اتنی طرفداری کر رہی ہو اس کی؟ سائرہ کے غصے کا میٹر بڑھ رہا تھا۔ اپیا رحم کرے اس پر یار، اور یقین جانے رحم کرنے والوں پر ہی رحم کیا جاتا ہے۔ سائرہ کے لہجے میں بے بسی اور اکتاہٹ ایک ساتھ دھڑ آئی تھی، وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ اس کے بھائی نے رحم کیا تھا، ہمارے بھائی کو مار ڈالا۔ اس بھائی کو جو چلنے لگا تو میں نے اس کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھی کہ اسے چوٹ نہ لگے، وہ بھائی جس کو میں نے خود سے زیادہ چاہا۔ سائرہ پھٹ پڑی، آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کچھ اپنوں کے دکھ انسان کو اتنا کھاتے ہیں کہ اندر سے وہ بہت بے رحم اور شفاق ہو جاتا ہے۔ اپیا یار پر سعدی نہیں مار سکتا اسے، الزام ہے اس پر، وہ دونوں تو بیسٹ بڈیز تھے۔ سائرہ کے کندھے پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھا جسے سائرہ نے جھٹک دیا۔ نہیں تھا وہ دوست، آستین کا سا سانپ نکلا وہ۔ سائرہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اچھا اپیا آپ جائے ماما کے پاس، مجھے آرام کرنا ہے، تھک گئی ہوں۔ سومو نے بات ختم کی، وہ مزید یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی جو اس کا دل مانتا نہ تھا۔ سومو میں بتا رہی ہوں، آئندہ تمہاری وجہ سے ماما کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سائرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ایک میں ہی ہوں ساری مصیبت کی جڑ، خود جو شادی شدہ ہونے کے باوجود یہاں بیٹھی ہمارے سینوں پر مونگ ڈال رہی ہیں ماما کو چابیاں لگا کر۔ وہ سب ماما کو پریشان نہیں کرتا۔ واہ رے واہ، ہم ڈالے تو سیاپا، آپ ڈالے تو کچھ نہیں، اچھا ہے اچھا۔ وہ فقط دل میں ہی سوچ سکی۔ اس وقت وہ اتنا تھکی ہوئی تھی کہ سائرہ سے پنگا لینا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے اپیا، وہ مصنوعی سا مسکرائی۔ سائرہ بھیگی آنکھیں پوچھتی کمرے سے نکل گئی۔ دانین بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، جو اساور تھا۔ وہ آج بہت خاموشی سے بغیر اس کی طرف دیکھے لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر اس کے برابر ترچھا سا بیٹھ گیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا اور طنز بڑی نظروں سے اسے دیکھتا، باتوں کے نشے اس کی روح میں مارتا، بیڈ سے اٹھا کر کارپیٹ پر پٹک دیتا، مگر آج وہ چپ تھا، شاید اس کی طبیعت کا خیال کر رہا تھا یا واقعی شرمندہ تھا وہ۔ دانین دھیرے سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ لیپ ٹاپ پر نظر ٹکائے عام سے لہجے میں پوچھا۔ نیچے، آپ بے عزت کر کے اتارے خود ہی اتر جاتی ہوں۔ لحاف ٹانگوں سے ہٹائے، کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
لیٹ جاؤ ادھر ہی، سردی ہے بہت، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ لہجہ وہی عام سا تھا، نہ شرمندگی تھی لہجے میں، نہ غصہ نہ محبت، بس عام سا لہجہ تھا۔ شکریہ۔ دانی دوبارہ سے لحاف ٹھیک کرتے لیٹ گئی، جیسے منتظر ہو بس اس کے چند الفاظ کی۔ لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کروٹ کے بل لیٹے اس کی نظریں اساور پر تھی، جس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رکی، رخ پھیر کر دانی کو دیکھا، جو بہت لگن اور دلچسپی سے اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ اساور کے دیکھنے پر سٹ پٹائی اور نظریں جھکا لی۔ اساور نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کرتی۔ مری لارنس کالج میں رات ہوتی تھی، سب اسٹوڈنٹس کمروں میں دبکے ہوئے تھے، کچھ سردی ہڈی میں اتر رہی تھی، کچھ وارڈن جہادات کا خوف بھاری تھا۔ رات کے کھانے کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ کمروں سے باہر نہیں نکلتا تھا، ورنہ شامت پکی تھی اس کی۔ ایسے میں کوئی بھی لڑکا ہمت نہ کر سکتا کالج سے کیا کمرے سے بھی نکلنے کی، لیکن وہ کیا ہے، ڈھیٹوں کو کیا لینا دینا اس سب سے؟ اور وہ دونوں ڈھیٹ تھے، امان کاظمی اور سعدی رانا، جو ابھی تک جاگ رہے تھے جب باقی سب اسٹوڈنٹ وارڈن کے خوف سے سو گئے تھے۔ اے سعدی، میرا بھائی نہیں ہے، چل نا۔ امان نے مصنوعی منت بھرا لہجہ اختیار کیا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، جہادات صاحب کچا کھا جائیں گے۔ سعدی نے انصاف انکار کر دیا۔ تو ڈر گیا ان سے؟ تو مطلب سعدی رانا ڈر گیا؟ اف خدایا، یہ دن دیکھنے سے پہلے سعدی رانا کو اٹھا کیوں نہیں لیا تو نے؟ امان نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے ایکٹنگ سٹارٹ کی، مصنوعی آہیں جاری تھی۔ تیری تو مجھے کیوں اٹھا لیتا، تجھے اٹھا لے 100 شیطان مرے ہوں گے تو تم پیدا ہوا ہوگا۔ سعدی نے جمپ لگا کر اسے سنگل بیڈ پر پھینکا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ اور میرے باپ، اوپر سے تو ہٹ۔ امان نے دہائی دی۔ چل بخشا تجھے، کیا یاد کرے گا تو؟ سعدی نے احسان جتاتے ہوئے اسے پرے دھکیلا۔ سعدی، کسی کو نہیں پتہ چلے گا میرا یار، چل نا۔ امان پھر سے منتوں ترلوں پر اتر آیا۔ تیری عاشقی معشوقی مروائے گی کسی دن ہم دونوں کو، آئی سویر۔ سعدی ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر اپنے سنگل بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ جب عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ امان نے فلمی انداز میں ڈائیلاگ مارا۔ اوف یار، میں بتا رہا ہوں تیری عاشقی تیرا سر کھائے گی ایک دن۔ سعدی نے اسے تنبیہ کی۔ دیکھیں گے، ابھی تو چل، وہ ویٹ کر رہی ہوگی، پلیز میرا دوست، میرا یار، میرا بھائی۔ امان نے اسے لاڈ سے پکارا۔ چل ہٹ پڑے ڈرامے باز، امان نہ بن میری، چلتا ہوں ساتھ، اٹھ۔ سعدی نے اس کی منت بھری شکل دیکھ کر کہا۔ یاہو، یہ ہوئی نا بات میرا بچہ۔ امان خوشی سے اچھلتے ہوئے ایک طرف بڑھا۔ میرے باپ، وہیں رک، مجھ سے دور، یہ عشق موذی مرض ہے، پھیل بھی سکتا ہے۔ سعدی نے ہاتھ اونچا کر کے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکا۔ اوکے، ابھی چل۔ وہ دونوں اپر کی ہوڈی سر پر چڑھائے سردی سے بچاؤ کے تمام انتظامات کرتے پچھلے دروازے گارڈ کو چکمہ دے کر کالج سے نکل چکے تھے۔ آئی کم ان سر؟ ایک لڑکی کی آواز گونجی تو اس نے روم ڈور کی طرف دیکھا۔ یس کم ان۔ وہ دوبارہ سے کسی فائل پر جھک گیا۔ سر، آپ نے حیا انٹرپرائزز والوں کے ساتھ میٹنگ فکس کی تھی، وہاں کی سی ای او حیا سدھوانی آپ سے ملنے آ چکی ہیں۔ لڑکی جو کہ اس کی سیکرٹری پروفیشنل انداز میں بولی۔ اوکے، کہاں ہیں وہ؟ اس نے فائل بند کرتے ہوئے مختصر سوال کیا۔ میٹنگ روم میں ہے، آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے۔ سیکرٹری چلی گئی تو وہ اٹھا اور میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حیا انٹرپرائزز سے اس کی پہلی ڈیل تھی، اسے لگا شاید وہ کوئی عمر رسید خاتون ہوگی، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ 5.5 فٹ کی اونچی، لمبی، دودھیا رنگت اور کالے چمکدار بالوں والی ایک جوان لڑکی تھی، بلو پینٹ کے اوپر بلو شرٹ پہنے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگ ڈالے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی، بے شک وہ اپسرا معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالے اور سربراہی کرسی کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ حیا بیٹھی تھی۔ ہائے، آئی ایم حیا سدھوانی۔ لڑکی پر وقار انداز سے کھڑی، پر اعتماد لہجے میں بولی، ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ آئی ایم اے کے۔ اس کے بڑے ہاتھ کو تھاما۔ حیا نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں، بالوں کو جیل سے جمائے، گھنی مونچھوں سے ڈھکے ہونٹوں کے ساتھ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مس حیا، آپ ہاتھ چھوڑیں گی میرا؟ اس کا اس طرح خود کو تکنا اور ہاتھ نہ چھوڑنا عجیب لگا اسے۔ او سوری، حیا سدھوانی نے آپ کی کمپنی کا بہت نام سنا، بہت کم عرصے میں آپ نے کمپنی کو ترقی دی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ بھی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی صحیح سنا آپ نے، میرے بابا سدھوانی صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے کمپنی لاس میں تھی، اب میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہے اور ترقی دوں گی اپنی کمپنی کو۔ حیا سدھوانی پر غرور سے مسکرائی۔ اچھا لگا مجھے، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے؟ ایک کا لہجہ خاصاً کاروباری تھا، وہ لڑکی کا کردار اس کی بھٹکتی نظروں سے جان جاتا تھا۔ آف کورس اے کے، آئی مین مسٹر اے کے۔ حیا کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو اسے چونکا رہا تھا۔ اوکے، پھر آپ اپنے پرپوزل کو لے کر آئیے گا میٹنگ ٹائم، میری سیکرٹری بتا دے گی آپ کو۔ مجھے ابھی ضروری کام ہے تو میں چلتا ہوں۔ گھڑی دیکھتے وہ اٹھا، پروفیشنل مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ میٹنگ روم سے نکل گیا۔ ایک کے، حیا زیر لب نام دہراتے ہوئے مسکرائی، موبائل اور بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دی۔ ایکس رے ہو گیا ہو میرے چہرے کا تو تم سوچ سکتی ہو۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش وہ خاصی دیر سے محسوس کر رہا تھا۔
ایک بات پوچھو ساور، اس کی بات کو نظر انداز کر چکی تھی وہ۔ ہاں پوچھو، لہجہ سپاٹ تھا، نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اتنی نفرت کیسے کر لی تم نے مجھ سے؟ اساور کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں تھمی، کمرے میں کچھ پل کو سکوت چھا گیا اور پھر کی بورڈ پر اس کی انگلیاں چلنے لگی۔ اساور، کمرے کے سکوت میں دانین کی نرم سی آواز گونجی۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ اٹھی اور سر اساور کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اساور نے چونک کر اسے دیکھا، مانو وقت چند پل کے لیے ٹھہر گیا۔ کیوں کرتے ہو اتنی نفرت؟ تم نے کہا تھا ہمیشہ محبت کرو گے۔ دانین کے آنسو تواتر سے بہتے ہوئے اساور کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ اساور کی نفرت جواب دے گئی تھی، آخر کب تک وہ خود سے لڑتا؟ اس کی آنکھ سے بھی ایک آنسو نکل کر گال پر آ ٹکا۔ اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو بھرا چہرہ صاف کیا۔ دانین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اساور کی آنکھوں میں کتنے عرصے بعد اس نے اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ آنسو بھری آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ دوبارہ سے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ گال پر بہتے آنسو کو صاف کرتے اساور نے مسکراتے ہوئے اپنا سر دانین کے سر سے ہلکا سا ٹکا دیا۔ اسے اپنے دونوں بازو کے گھیرے میں لیا۔ دونوں کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ دانین کے لیے تو یہ سب خواب و خیال ہو گیا جو آج ہو گیا تھا، مگر یہ اختتام تھوڑی تھا، یہ تو اذیتوں بھرے ایک اور راستے کا آغاز تھا۔ محبت اور نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور ان دو جذبوں کے اختتام کے مراحل وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ اور خبیث کدھر ہے تیری سنڈریلا؟ وہ چلتے چلتے ریسٹورانٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ یہی ہوگی یار، دیکھتے ہیں نا۔ امان اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ کوئی بہت ہی نکما انسان ہے تو۔ وہ رہی ہے نا، وہ دیکھ۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کی طرف امان نے اشارہ کیا، لہجہ خوشی کا غمار تھا۔ چل مجنوں، مل آ لیلا سے، تب تک میں پیٹ پوجا کر لوں۔ اسے دھکیل کر وہ ریسٹورانٹ کے اندر چلا گیا۔ ہائے، امان بھاگ کر اینا کے پاس پہنچا جو ہاتھ میں برگر پکڑے کھاتے ہوئے اپنی دوست سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ ہائے، اینا نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا، کیسے ہو؟ ایک دم پرفیکٹ۔ امان بلش کر رہا تھا۔ ہوٹل کی گلاس ونڈو سے دیکھ کر سادے مسکرا دیا۔ برگر کھاؤ گے؟ اینا نے آدھا کھایا برگر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا اور آنکھ کے اشارے سے اینا کو کچھ کہا، جس کا مطلب سمجھ کر اینا نے پاس کھڑی اپنی دوست کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھ گئی۔ کیا تھا یہ؟ ہاں، کب سے کھڑی ہوں میں، تم اب آ رہے ہو؟ پتہ ہے کتنی ٹھنڈ ہے، جم گئی ہوں میں۔ اینا اب اپنی جون میں واپس لوٹ آئی تھی، تیزی سے ہاتھ اٹھا کر امان کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سو سوری یار، وارڈن بہت کڑک دار انسان ہے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے حملے سے بچنے کے لیے وہ تھوڑا جھک کر سائڈ پر ہو گیا۔ سوری مائی فٹ۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اینا میری پیاری اینا، معاف کر دو پلیز۔ امان نے معصوم سی شکل بنائی تو اینا کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا بس کرو اب ڈرامہ کنگ۔ وہ میں کل اسلام آباد واپس جا رہی ہوں، شفٹ ہو رہے ہیں ہم لاہور، تو بہت کام ہے، پیکنگ وغیرہ کرنی ہے۔ واو، مطلب ہمارے لاہور؟ یاہو، مزہ آ گیا۔ فاصلے ختم ہوئے۔ امان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہاں نا، میں بھی تبھی بہت خوش ہوں، اور لاہور شفٹ ہو جائیں گے، پھر آپ ہی کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ اینا کے چہرے سے خوشی اور امان کے لیے محبت صاف دکھ رہی تھی۔ ہاں، اور وہ اوئی مانی، سادی کی آواز پر اسے اپنی بات بیچ میں چھوڑنی پڑی۔ کیا ہے؟ وہ کھا جانے والے لہجے میں بولا۔ مسٹر عاشق، باقی کا ادھار رکھو، قسطوں میں کر لینا۔ ابھی چلو، وارڈن کو لگ گیا پتہ تو ساری عاشقی ناک کے ذریعے بہہ جانی ہے، سادی چبا چبا کر بولا۔ آتا ہوں، کباب میں ہڈی۔ امان نے آنکھیں نکال کر اسے غصے سے دیکھا۔ ٹھیک ہے اینا، چلتا ہوں۔ بجھے چہرے کے ساتھ اینا کو خدا حافظ کہہ کر سادی کی طرف مڑا۔ ویسے کسی بہت ہی نکمے عاشق کی روح گھس گئی ہے تیرے اندر، یا پھر رانجھے کا دوسرا جنم ہے تم؟ سادی نے منہ پھلا کر چلتے سادی کو مزید چھیڑا۔ عشق کے دشمن، خود تجھے کوئی پسند نہیں آتی، میری دال بھی نہیں گلنے دیتا۔ امان نے اسے ایک زوردار مکہ مارا۔ اف، کتنا بھاری ہاتھ ہے تیرا۔ اور بائی دا وے، کس نے کہا ہے مجھے کوئی پسند نہیں؟ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ ہیں، یہ معجزہ کب ہوا؟ اور وہ خوش قسمت ہے کون جو اس عشق بیزار انسان کو پسند آ گئی؟ امان حیران ہوا تھا۔ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اور مقرر وقت پر ہی ہر شے اچھی لگتی ہے۔ دل کو دل کی طرح ٹریٹ کر کنٹرول بٹن نہ بنا۔ اس کی بات کو ادھر کرنے کی کوشش کی اس نے۔ بات مت گھما، افلاطونوں کی اولاد، کس کی بات کر رہا ہے تو بتا۔ امان کو تجسس ہو رہا تھا۔ کہا نا، ہر شے اپنے وقت پر بتائی جائے تو ہی اچھی لگتی ہے، وقت آنے دے، پر بتا دوں گا۔ چل دفعہ ہو، سسپینس پیدا کر رہا ہے۔ امان کو غصہ چڑھ گیا۔ سسپینس کو چھوڑ، جلدی چل۔ جہاں دار صاحب کو پتہ چل گیا ہے تو پھر وہ ماریں گے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو پائیں گے۔ سادی نے اسے وقت کی نزاکت کا احساس دلایا اور خوف بھی۔ صحیح کہہ رہا ہے، جلدی کر۔ امان کو بات سمجھ آئی تھی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ تیز تیز چلنے لگے تاکہ جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ آپ ویٹ کریں، میں آتا ہوں۔ آ رہا ہوں نا بیٹا۔ ایک نے مسکراتے ہوئے کال منقطع کرتے ہوئے موبائل پاکٹ میں ڈالا اور گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ کیا ہوا سعید؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، جو گاڑی سٹارٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں صاحب، لگتا ہے انجن بند ہو گیا، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی سے نکل کر انجن چیک کرنے لگا۔ گلاسز پہنتے وہ بھی گاڑی سے نکلا اور سڑک پر اکا دکا جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ صاحب، انجن بند ہو گیا، میکینک کے پاس لے جانا پڑے گا۔ ڈرائیور نے گاڑی چیک کر لی تھی۔ میں کیب منگواتا ہوں، تم ورک شاپ لے جانا گاڑی کو۔
एके ने कैब मंगवाने के लिए मोबाइल पॉकेट से निकाला। अभी वो कॉल मिलाने लगा कि एक गाड़ी जन से पास से गुजरी, फिर रिवर्स लेकर पास आकर रुक गई। एके ने हैरानगी से गाड़ी की तरफ देखा। हाय मिस्टर एके। खिड़की का शीशा नीचे किया तो सामने हया सिद्धवानी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। हाय मिस हया, कैन आई हेल्प यू? हया सिद्धवानी अपने मखसूस पुरगरूर अंदाज में बोली। नो थैंक्स, एके ने मुस्कुराकर कहा और कैब कंपनी को कॉल करने लगा। यकीनन आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं आपको छोड़ देती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। नहीं मिस हया, शुक्रिया, आप ज़हमत मत करें। ज़हमत कैसी, हम बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं, इतना तो कर सकती हूँ प्लीज़। ओके। एके ड्राइवर को कुछ हिदायत देता हुआ फ्रंट डोर ओपन करके बैठ गया। उसके बैठते ही हया गाड़ी जन से आगे बढ़ा गई। आपको आउट ऑफ द वे तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं एके, आपके घर से 3-4 घर छोड़कर ही मेरा घर है। हया सिद्धवानी मुस्कुराई। एके ने इस वक्त इकरार किया। बेशक हया सिद्धवानी मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश लगती है। अच्छा, पिछले माह आप लोग शिफ्ट हुए थे सदीकी साहब के घर? यस बॉस। हम गुड। कौन कौन है फैमिली में? डैड, मॉम, छोटी बहन और मैं, बस मुख्तसर सी फैमिली है। ओके, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी। इस वक्त एके का फ़ोन रिंग करने लगा। एके ने बात अधूरी छोड़कर कॉल पिक की। हेलो आफत की पुरिया, वो मुस्कुराया। हाँ ना आऊँगा, हर बार तो आता हूँ, फिर भी भरोसा नहीं करती। हया ने देखा कॉल पर बात करते हुए वो हमेशा संजीदा रहने वाला शख्स खुले दिल से मुस्कुरा रहा था। उसकी खुशी बता रही थी किसी बहुत अपने का फ़ोन है। हया की धड़कन एकदम तेज़ हुई। इसे शदीद गर्मी महसूस होने लगी। दिल हसद की आंच पर पक रहा था। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, मगर मुकाबिल की फैलती मुस्कुराहट में कोई फ़र्क न आया। वो अभी भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था, जो हया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं इतने साल से अपने दिल में पनपती इस मोहब्बत को इतनी आसानी से किसी की नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो ज़ब्त करती सोच रही थी। तुम मेरे हो एके, अज़ल से अबद तक। हया ने गुस्से की शिद्दत से मोड़ काटते हुए गाड़ी को एक जोरदार झटका दिया। गाड़ी बेकाबू होती दरख्त से जा टकराई। एक जोरदार आवाज़ गूंजी और फिर सकूत छा गया। मोबाइल एके के हाथ से दूर जा गिरा। सर विंडो की शीशे से टकराया। हया स्टीयरिंग पर सर से बहते खून के साथ बेहोश हो गई थी। एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि एके भी तवाज़ुन कायम न रख पाया। सर शीशे से इतनी ज़ोर से टकराया, कांच उसके सर में लगे। बंद होती आंखों के साथ उसने देखा गाड़ी से उतरकर कुछ लोग परेशानी में उनकी मदद को पहुंचे। रात का अंधेरा गायब हुआ तो सूरज ने अपनी किरणें फैलाईं। सुबह की रोशनी चारसू फैल गई थी। साइड टेबल पर पड़ा अलार्म बजा तो असावर आंखें मलते हुए उठने लगा कि नज़र बाजू पर सर रखे सोई हुई दानीन पर पड़ी। होंठों पर बेइख्तियार एक मुस्कुराहट दौड़ गई। नरमी से दानीन के पट्टे हुए सर को अपने बाजू से हटाकर तकिए पर रखा। नज़र ठहर गई इस पर। वो सोते हुए बहुत अच्छी लगती थी। इतने अरसे में इसने गौर ही नहीं किया था। टाइम देखा, वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद नहाकर निकला। गीले बालों को टॉवल से सुखाता वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। शादी के बाद आज पहली बार वो हल्का फुल्का हुआ था। आज उसके दिल में नफरत बदला बोगस कुछ भी ना था। और शादी के बाद आज पहली बार था उसने दानीन को वहशाना अंदाज में नहीं उठाया था। ऑफिस के लिए वो तैयार हो चुका था। जाते जाते वो वापस पलटा और सोई हुई दानीन की साइड पर बैठ गया। वो शर्मिंदा था। उसने क्यों इतना बुरा सलूक किया उसके साथ? कसूर उसका तो कुछ भी नहीं था। हाथ बढ़ाकर चेहरे पर पड़ी उसके बालों की लट को पीछे किया। नज़र दानीन पर टिकी थी। कमरे का सुकून मोबाइल की रिंगटोन ने तोड़ा। असावर ने दानीन से नज़र हटाकर पॉकेट से मोबाइल निकाला, मगर इसके मोबाइल पर कोई कॉल नहीं थी। उसने हैरानी से इधर उधर देखा तो आवाज़ ड्रेसिंग के दराज से आ रही थी। वो हैरानी से ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा, दराज खोलकर मोबाइल निकाला। मोबाइल की स्क्रीन पर सादी कॉलिंग लिखा आ रहा था। असावर के चेहरे के तासुरात पत्थर हुए। लब भीजे हुए उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो दानी, मेरी बात सुनो, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। फ़ौरन पीसी होटल पहुंचो जहां पिछली बार मिले थे। कॉल पिक होते हुए सादी बगैर ये जाने के सामने कौन है तेज़ी से बोलता चला गया। सादी की आखिरी बात पर असावर ने उससे भरी नज़र से सोई हुई दानी को देखा। थोड़ी देर पहले की मुस्कुराहट, मोहब्बत सब रफू चक्कर हुए थे। हाथ में पकड़ा दानीन का फ़ोन ज़ोर से दीवार पर मारा। आवाज़ सुनकर दानीन डर के उठ बैठी और नासमझी से गुस्से से लाल पीले होते असावर को देख रही थी। तुम्हें पता था कि सादी कहाँ है? असावर कर रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं पता, दानीन अटक कर बोली। तुम्हें पता था वो कहाँ है? फिर भी मैंने सारे जहान की खाक छानी उसे ढूंढने को। अब की बार असावर जोर से चिल्लाया, खींचकर गले से टाई को निकालकर सोफे पर उछाला। तो क्या करती? तुम्हें बताती कि जाओ मार दो मेरे भाई को, दानीन सहमी सहमी सी बोली। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। तुम मिलकर भी आई हो इसे पीसी होटल में। वो गुस्से से दानीन की तरफ बढ़ा। दानीन के खुले बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़ा। दानीन के सर में दर्द की शदीद ठेस उठी। असावर, बख्श दो उसे, वो बेचारा अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने को दर बदर भटक रहा है। मेरा भाई, वो, बख्श दो उसे। बेबसी से कहते दानीन की हल्की सी सिसकी निकली, मगर सामने वाले को कोई परवाह नहीं थी। नहीं है वो बेगुनाह, और जो इसे बख्श दिया जाए, इसीलिए कि वो तुम्हारा भाई है। जिसे उस कमीने ने मारा वो नहीं था भाई किसी का? उसे कोई प्यार नहीं करता था क्या? हमारा अमान था वो।
دل کا ٹکڑا وہ ہمارے۔ اصابہ نے اس کے بالوں پر گرفت بڑھا دی۔ دانین درد کے مارے بے حال ہو رہی تھی۔ دانین کو زخم دے کر پھر انہی زخموں کو ناسور کرنے والا اصابر قاسمی تھا وہ۔ اصابر مجھے درد ہو رہا ہے۔ درد سے بے حال وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ درد؟ تمہارا درد مائی فٹ۔ بے دردی سے اسے دھکیل کر الماری کی طرف بڑھا۔ آج امان کا قاتل مرے گا، جسے پی سی ہوٹل میں اپنی زندگی بچانے کی پلاننگ کرتا اسی ہوٹل سے اس کی لاش نکلے گی۔ الماری سے پسٹل نکالے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں اصابر نہیں، دانین نے بھاگ کر اس کا راستہ روکا۔ دانین ہٹو میرے راستے سے، وہ چلایا۔ میں آئی ہوں نا قصاص میں، بدلے میں لائے ہو مجھے تم۔ جو کرنا ہے مجھے کرو، مجھے مار دو۔ دانین نے اس کے ہاتھ سے پکڑی پسٹل کا رخ اپنی طرف کیا، جسے اصابر نے کھینچ کر پیچھے کر دیا۔ مجھے مارو، اپنے اندر جلتے اس بدلے کے الاؤ کو ٹھنڈا کرو، مگر تمہیں رب کا واسطہ ہے سعدی کو بخش دو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھ پر اب نہ واسطے اثر کرتے ہیں نہ تمہارے یہ آنسو، مجھے فرق نہیں پڑتا تو اس چیز سے کہ میرے امان کا قاتل ابھی تک زندہ کیوں ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے اصابہ نے اسے دھکیلا۔ اور ہاں، آنسو بچاؤ، بھائی کی میت پر کام آئیں گے تمہارے۔ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہتا باہر نکلا۔ دانین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے بچائے اپنے بھائی کو۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ گھٹنوں میں سر دی وہ بے بسی سے روتی چلی گئی۔ اماں کیوں نہیں بتا رہی آپ مجھے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اماں۔ ڈی جے ہاسپٹل میں تھی۔ جب سے اسے ایک ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی تب سے وہ روئی جا رہی تھی۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی چوٹ آئی ہے اسے بس۔ راشدہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ اماں ٹھیک ہے تو بات کرائیں میری اس سے۔ ڈی جے بزید تھی۔ جب تک اس سے بات نہیں کرتی وہ روئے چلی گئی۔ ڈی جے پتر ہر بات میں ضد نہیں کرتے، وہ دواؤں کے زیر اثر ہے۔ آپ کی بچگانہ بات مان کر میں اس کی طبیعت خراب کر دوں کیا؟ اس بار راشدہ بیگم نے ذرا غصے سے کہا۔ اماں غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ غصہ نہیں کر رہی میرا بچہ، بس کچھ باتیں آپ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتی۔ آپ بڑی ہو گئی ہیں، اب بڑوں کی طرح ریئیکٹ کرنا سیکھو۔ راشدہ بیگم نے محبت سے اسے سمجھایا۔ اب اماں وہ جاگے تو میری بات کروائے نا، ڈی جے نے بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا۔ ہاں میرا بیٹا، ابھی آپ پڑھو، وہ جاگتا ہے تو بات کرواتی ہوں۔ اس کے بچگانہ لہجے پر راشدہ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ اللہ حافظ اماں۔ ڈی جے نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور پھر زور سے رونے لگی۔ اب جب تک وہ AK سے مل نہ لیتی، بات نہ کر لیتی، اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہاں سے مقامی لوگوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا۔ ایکسیڈنٹ شدید ہے مگر موسادی طور پر حیا اور AK کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ سر پر چوٹ کے باعث وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ حیا سدوانی کو ڈسچارج کیا جا رہا تھا جبکہ AK ابھی تک ہاسپٹل میں تھا۔ معمولی سا ہاتھ کا فریکچر تھا جس کا علاج ہو رہا تھا۔ شام تک اسے بھی ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔ آپ ہی دھیان سے گاڑی ڈرائیو کرنی چاہیے آپ کو، دیکھے کتنی چوٹیں لگوا لی آپ نے، حیا کی چھوٹی بہن فکر مندی سے بولی۔ او پلیز، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، ماں مت بنو، میں ہر شے کو سمجھتی ہوں، تم مت سمجھاؤ مجھے، حیا بیڈ پر لیٹتے ہوئے نخوت سے بولی۔ ابھی مجھے فکر تھی آپ کی، اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری فکر کی، اور تنگ مت کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، حیا نے تیز لہجے سے میں کہا تو وہ بیچاری آنکھوں میں بہتے آنسوں کو صاف کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ حیا سے دھوتی تھی، اپنے سامنے کسی کو ٹکنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تکبر فخر کا ملاپ تھی وہ، خود سے ہر شخص کو کمتر سمجھا تھا اس نے، صرف ایک AK تھا جس کے سامنے وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ تک کو داؤ پر لگا سکتی تھی۔ بقول اس کی محبت تھا، اس کی شدید جنون دیوانگی سے بڑھتی ہوئی محبت، مگر وہ کسی اور کو چاہے یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی تو وہ خود کو اور اس کو زخمی کر بیٹھی۔ تم میرے ہو AK، صرف میرے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کروں گی، سب کچھ، چاہے مر جاؤں یا مار دوں۔ وہ خطرناک ارادوں کے ساتھ مسکرائی۔ جس سے بات کرتے تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی، اسے ڈھونڈوں گی اور پھر تمہاری زندگی سے بہت دور بھیج دوں گی۔ وہ خود کلامی کرنے لگی، آنکھوں میں AK کے لیے شدت دیوانگی صاف دکھ رہی تھی، وہ دیوانگی جو خطرناک سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے سر بیڈ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ سومو سومو، وہ گرتے پڑتے سومو کے روم تک پہنچی۔ رات بھر کی جاگی سومو اس کے اس طرح ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔ چچی کیا ہوا؟ آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ دانین کو اس حال میں دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ سومو وہ اسے مار دے گا۔ دانین حواس باختہ سی ہوئی۔ کون کسے مار دے گا؟ سومو ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اسے بتانا ہوگا۔ چچی آپ پہلے پانی پیے، ریلیکس ہوں پھر بتائیں۔ سومو نے پانی کا گلاس اسے پکڑایا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتائے کیا ہوا؟ شب خوابی کے لباس میں ملبوس سومو نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دانین کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سعدی PC ہوٹل میں ہے، اس نے مجھے بلایا تھا ملنے شاید۔ فون اصابر نے اٹھایا ہے، آنسو پوچھتی وہ بولی، ہچکیاں اب بھی جاری تھی۔ پھر اصابر کو پتہ چل گیا سعدی وہاں ہے۔ او میرے خدایا، پھر سومو کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، سر ہاتھوں میں گرا کر بے بسی سے وہ دانین کو سننے لگی۔ اصابر پسٹل لے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا آج PC ہوٹل سے لاش نکلے گی سعدی کی، سعدی زندہ نہیں بچے گا۔ واٹ؟ ہمیں سعدی کو انفارم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ چیکس پہنچ جائے وہاں۔
सोमू ने तेजी से मोबाइल निकाला और सादी का नंबर डायल करने लगी, मगर मोबाइल बंद आ रहा था। दानीन के आंसुओं ने गर्दन तक उसे भिगो दिया था। सोमू के हाथ कांप रहे थे, माथे पर घबराहट के मारे पसीने के नन्हे कतरे चमक रहे थे। क्या हुआ सोमू? फोन बंद आ रहा है उसका। कहीं असावर पहुंच तो नहीं गया? दानीन ने अपना डर नहीं चची। अच्छा अच्छा बोले, मैं रिसेप्शन पर कॉल लगाती हूँ। सोमू जल्दी से होटल का नंबर मिलाने लगी। 2-3 घंटियों के बाद फ़ोन रिसीव कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वहाँ कोई सादी राना आए हैं? सोमू पुर उम्मीद थी और वो सादी को बचा लेगी। क्या? सादी राना आए हैं आपके होटल? सोमू पुर उम्मीद थी वो सादी को बचा लेगी। क्या? अच्छा मेरी बात करवाएं। सोमू थोड़ी पुरसुकून हुई। चची वो वहीं हैं, अभी चेक्स नहीं पहुँचे। सोमू ने रोती हुई दानीन को बताया। दानीन ने सुकून का सांस लिया। मेरी बात करवाएं प्लीज़। सोमू के हाथ से फ़ोन लेकर दानीन ने कान से लगाया। जी, आपका नाम? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की बोली। मिस्टर सादी, आपके लिए किसी मिस दानीन का फ़ोन है। सादी रिसेप्शन पर पहुंचा तो लड़की ने दानीन का हवाला देकर रिसीवर उसे पकड़ाया। क्या हुआ दानी, तुम अभी तक आई क्यों नहीं और कॉल क्यों कट कर दी थी? तुम ठीक तो हो ना? सादी ने एक ही सांस में 2 सवाल कर डाले। हाँ मैं ठीक हूँ सादी, तुम जल्दी से निकलो वहाँ से। क्यों, क्या हुआ दानी? अभी तफसील नहीं बता सकती, बस इतना ही है कि असावर को पता चल गया है तुम वहाँ हो। वो तुम्हें मारने आया है। प्लीज़ सादी मेरी जान, भागो वहाँ से। दानी की आंखों से मारे बेबसी के आंसू जारी थे। हाँ हाँ निकलता हूँ। सादी की नज़र सामने पड़ी जहाँ से असावर तेज तेज चलते आ रहा था। उसने सादी को नहीं देखा था। मौके का फ़ायदा उठा के सादी तेज़ी से रिसेप्शन के पीछे से गुजरता हुआ खुफिया दरवाजे से बाहर निकल गया। असावर इसे पूरे होटल में ढूंढ रहा था, मगर वो होता तो मिलता ना। एक्सक्यूज़ मी। असावर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से मुखातिब हुआ। यस सर। आपके यहाँ कोई सादी राना नाम का लड़का आया है? हम यस सर, वो यहाँ की मुस्तकिल कस्टमर है, अभी अभी वो यहाँ से गए हैं। लड़की खालिस प्रोफेशनल अंदाज में मुस्कुराई। चले गए? जी सर, इन्हें फ़ोन आया था तो वो जल्दी में निकल गए। किसका फ़ोन आया था, आप बता सकती हैं? यस सर, कोई दानीन काज़मी का फ़ोन था। लड़की के बताते ही असावर के चेहरे के तासुरात मज़ीद बदतर हो गए। सर की रगें गुस्से से तन गई। इस वक्त सामने दानीन होती तो वो उसका कत्ल ज़रूर कर देता। गुस्से से मुठियाँ भींचते वो होटल से बाहर निकला। ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं आज उसे ढूंढ लूँगा। खुद कलामी करता वो पार्किंग की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी को फुल स्पीड पर सड़क पर डाल दिया। मामा, सायरा रक्षंदा बेगम को आवाज़ें देती लॉन्च में पहुंची, जहां रक्षंदा बेगम बैठी कोई सीरियल देख रही थी। क्या हो गया है सायरा, क्यों एक ही सांस में शुरू हो गई हो? रक्षंदा बेगम यूं ड्रामे में डिस्टर्ब होने पर तंग कर बोली। अम्मा मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में है, टांग टूट गई है। सायरा बेजारी से बोलती रिमोट लेकर चैनल तब्दील करने लगी। क्या मेरी बहन का एक्सीडेंट? ये कैसे? चलो चलो चलें। बहन के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही वो परेशान हो गई। अम्मा रहने दे, मैं नहीं जा रही इन कंगलों की तरफ, सायरा ने नखवत से कहा। बहन है वो मेरी, सास नहीं मानती तो खाला की तरह ही ख्याल कर लिया करो। अपनी बहन के मुतालिक बेटी के फरमोदात सुनकर इन्हें हाई वोल्टेज का गुस्सा चढ़ा। अम्मा मैं एक शर्त पर चलूंगी, मुझे इन गरीबों की बस्ती में नहीं छोड़ आएंगी आप। आना हुआ तो अपने दामाद से कहिएगा यही आ जाए, वरना भूल जाए कि एक बीवी भी है उसकी। सायरा के तो मजाज ही नहीं मिलते थे। कौन सी गरीब बस्ती की बात हो रही है? किचन से चाय का कप लेकर निकलती सोमू ने पूछा। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ सोमू, तुम्हारी फरखंदा खाला का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है, जाना होगा। जी मामा चलूंगी मैं। सोमू जल्द ही मान गई कि फरखंदा उसकी फेवरेट थी। तुम भी उठ जाओ सायरा। रक्षंदा बेगम अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सोमू भी तैयार होने कमरे को चल पड़ी। सायरा चारों न चार पैट पटकते हुए जाने को तैयार हो गई। थोड़ी देर में वो तीनों शहर से दूर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई, जो बकुल सायरा के 3rd क्लास लोगों का इलाका और अस्पताल था।